السلام علیکم۔ کیا ہوگا رمضان کے بعد؟ فجر بستر میں، ظہر کھانے میں، عصر کمانے میں، مغرب بازار میں، عشاء ٹی وی میں، باقی وقت واٹس ایپ میں۔ 11 مہینے گناہ کریں گے، پھر کہیں گے دعا میں یاد رکھنا۔ 5 منٹ لگے گا پڑھنے کے لیے، بٹ آئی پرومس کچھ پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، تو پلیز پڑھ لینا، تو پلیز سن لینا۔ ایک بزرگ نے کتے کو کہا کہ تو بہت وفادار ہے، پر تجھ میں 3 کمیاں ہیں۔ تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے، تو فقیر پر بھونکتا ہے، تو رات میں بھونکتا ہے۔ کتے نے جواب دیا، زمین پہ اس لیے پیشاب نہیں کرتا کہ کہیں خدا کا کوئی بندہ یہاں سجدہ نہ کر دے۔ فقیر پہ اس لیے بھونکتا ہوں کیونکہ وہ غیر سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں۔ رات کو اس لیے بھونکتا ہوں کہ اے غفلت میں سونے والوں، اٹھو اور اپنے رب کو یاد کرو۔ تیرے عمل سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل آسان ہونا۔ پورے عالم پر حکومت ہو تیری اے مسلمان، تو سمجھ جائے اگر تیرا مسلمان ہونا۔ بنائی کیا خدا نے سونی صورت محمد کی، اے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پر وقت عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ اے اللہ، جب جب تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور پکارے، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی خوشیاں مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت مانگنے والا، تو میری دعا ہے کہ یا اللہ، ساری خوشیاں، ساری رحمتیں، ساری کامیابیاں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں نبی پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت اس شخص کو دے جو یہ SMS سن رہا ہے اور دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں جہاں بنائے تو سارے فرشتے ایک جگہ جمع تھے۔ فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا، تم لوگ بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، شاید سب سے طاقتور چیز پتھر بنایا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، پتھر کو میرا لوہا پھوڑ دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اچھا تو لوہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، لوہے کو تو میری آگ پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے کہا، اچھا تو پھر آگ طاقتور ہوگی۔ اللہ نے کہا، آگ کو تو میرا پانی بجھا دے گا۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، پھر دنیا میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مومن بندہ اپنی حلال کمائی سے غریبوں کو صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوستوں کی خوشی کے لیے بہت سے میسیجز کیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے شکر کا یہ میسیج کتنے لوگ فارورڈ کرتے ہیں۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیوی شوہر کے لیے نفس ایمان ہوتی ہے، اور بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے، مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں، لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، مگر آخرت کے ڈر سے
گناہ نہیں۔ بندہ نیک بات سن تو لیتا ہے پر آگے پہنچانا ضروری نہیں سمجھتا اور اس پر عمل بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے جو یہ بات آگے تک پہنچائے۔ قرآن کا ایک رکوع روزانہ پڑھنے سے سال میں 3 قرآن مکمل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس میسج کو فارورڈ کرنے لگیں گے تو شیطان آپ کو ضرور روکے گا، مگر آپ فارورڈ کرنا نہ بھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز فرض پڑھوں مگر اٹھ نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم سارا دن جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردنوں میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیری بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ توبہ کر کے سویا کرو۔ قبر کی پکار، اے آدم کے اولاد، تیرا انتظار میں نے ہر دن کیا ہے، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ ذرا سن، میرے اندر اندھیرا ہے، نماز کی روشنی لیتے آنا۔ میرے اندر گھبراہٹ ہے، تلاوت قرآن لیتے آنا۔ میرے اندر سانپ بچھو ہیں، حضور کی سنتیں لیتے آنا۔ میرے اندر آگ ہے، خوف خدا کا پانی لیتے آنا۔ اس میسج کو اپنے موبائل کے سب مسلم کانٹیکٹس کو سینڈ کر دو، کیا پتہ کسی کے عمل کرنے سے آپ کی بھی بخشش ہو جائے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ سو ڈونٹ مس نماز اینڈ کم سے کم نیکی کے لیے ایک میسج ایک دوست کو تو ضرور سینڈ کرنا۔ جو عورت سے نیت سے تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہے کہ مجھے مرد دیکھے میں بہت حسین تیار ہوئی ہوں، تو اس کے قبر میں 90 پر 9 سانپ ہوں گے، اور ایک سانپ کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ زمین پہ سانس لیتے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا تباہ ہو جائے، اور اس عورت کے چہرے کو قبر کے کیڑے 3 دن میں کھا لیں گے۔ استغفر اللہ۔ سب کو سینڈ کریں تاکہ کسی کی بھی بہن، بیٹی، بیوی اس میسج سے محروم نہ رہے۔ اچھی بات بتانا صدقہ ہے۔ ہم جس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں وہاں ہمیں وضو کے لیے پانی، ہوا کے لیے فین، روشنی کے لیے لائٹس، کارپیٹ، امام صاحب ایکسیٹرا فراہم کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں نماز میں آسانی ہو سکے۔ اس کے بدلے میں ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں؟ 10، 20، 50 یا 100 روپے، جبکہ ہم ٹی وی کیبل 300 روپے مہینہ بھرتے ہیں یا پھر 500 ہر مہینے دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے مسلمانوں کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ ٹرائی ٹو اسپینڈ سم منی آن مسجد۔ ہو سکے تو اپنے دوستوں کو ضرور فارورڈ کریں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے، لیکن جب مسجد سے دن میں 5 بار آواز آتی ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف، کوئی سمجھتا نہیں کہ جس چیز کو وہ ساری زندگی ہر جگہ تلاش کر رہا ہے وہ تو خود اسے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ یا اللہ، جو یہ میسج دوسروں تک پہنچائے اسے کامیابی عطا فرما، آمین۔ پلیز یہ میسج، یہ SMS آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبرز ہیں ان سب کو بھیجیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے، آمین۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر، مرتے وقت، ظہر، قبر میں، عصر، منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب، حساب کتاب کے وقت، عشاء، پل صراط پر۔ 80 لوگ اسے فارورڈ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے لوگوں کو
لوگوں کے سامنے مجھے نظر انداز کرو گے تو میں تمہیں اپنی نظر میں رد کر دوں گا۔ شیطان کہتا ہے، اذان کی آواز سن کے نماز کو نہ جانے والا میرا باپ ہے، فضول خرچ کرنے والا میرا بھائی ہے، امام سے پہلے رکوع کرنے والا میرا بیٹا ہے، مہمان آنے سے منہ بنانے والی میری عورت ہے، ماں سر پہ دوپٹہ کے بغیر رہنے والی میری عورت میری بیوی ہے، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرنے والی میری اولاد ہے، اور جو یہ بات کسی کو بتائے وہ میرا دشمن اور جو نہ بتائے وہ میرا دوست ہے۔ پلیز فارورڈ ٹو ادرس، شیطان کا دوست مت بنو۔ پلیز فارورڈ ٹو آل مسلمس۔ سحری کے وقت ایک اچھی بات یاد رکھیے گا، تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تم کو آزمائے گی، مومن تم ہر پل ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رمضان مبارک۔ افطار کے وقت جب روزہ دار اذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ شیطان سے کہتا ہے، دیکھ میرے بندے کو جس کو تو کہتا تھا نافرمان ہوگا، جب تک میرا نام اس کے کانوں میں نہیں پڑتا یہ لقمہ نہیں ڈالتا۔ اس وقت میرا بندہ جو کچھ بھی دعا کرے گا میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دل کھول کر سینڈ کرنا، اور اگر فری نہ ہو تو کم سے کم ایک شخص کو تو لازمی بتانا۔ فارورڈ ایز صدقہ ذریعہ۔ رمضان کا مطلب: آر فار روزہ رکھو، اے فار اللہ سے ڈرو، ایم فار مسجد کو جاؤ، زیڈ فار زکوٰۃ بانٹو، اے فار عمل اچھے کرو، این فار نماز پڑھو، اور اس بندے کو دعا میں یاد ضرور رکھو۔ رمضان میں فجر کے بعد سورہ کوثر